تم پاگل نہیں ہو۔ میں جاگی تو میرے ذہن میں وہ آواز موجود تھی، اس نرس کا کام تمام کر دو۔ اس تیز نوکیلی آواز نے مجھے مشورہ دیا تھا، سرنج اس کی آرٹری میں گھسا دو، اس کے جسم میں ایمبولزم چھوڑ دو، اسے اذیت ناک موت دے دو۔ مجھے اپنا نام نہیں پتہ تھا، مجھے نرس کا نام بھی نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایمبولزم ہوتا کیا ہے۔ بس وہ آواز مجھے یہ سب کرنے کو کہہ رہی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ سب کیسے کرنا ہے۔ نرس نے مجھے بتایا تھا، تم دریا کے کنارے ملی تھی، تمہارے کپڑے اور جسم کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، وہ تمہیں بے ہوش لائے تھے۔ یہ تمہارا آئی ڈی ملا تھا، اس کے مطابق تمہارا نام میرا ہے۔ اس نے وہ کارڈ میرے سامنے کیا تھا۔ وہ چہرہ غیر شناسا تھا، لمبے بال، گندمی سی جلد۔ تمہارے سر پہ زخم تھا تو تمہارے بال ہم نے کاٹ دیے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی رنگت دیکھی، وہ اس تصویر سے میل کھاتی تھی، تو واقعی وہ میں تھی۔ اس کمرے میں پانی بھر دو تاکہ یہ سانڈ جیسی نرس ڈوب کے مر جائے۔ وہ آواز پھر سے چلائی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس کی بجائے میں نے نرس سے پوچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ دماغ کی سرجری کے بعد آپ کو مختلف آوازیں سنائی دیں؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تم ڈاکٹر سے پوچھنا۔ اس ڈاکٹر کے گلے پہ ایسا بھوسا مارو کہ اس کی سانس کی نالی بند ہو جائے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس آواز نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، یا پھر اس کا سر اتنی زور سے دیوار سے دے مارو کہ اس کا بھیجا باہر نکل آئے۔ میں بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ مجھ پہ جھکا، میرا معائنہ کرتا رہا اور آخر میں کہا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مجھے 4 دن بعد ڈسچارج کر دیا تھا۔ میں ٹیکسی میں آ بیٹھی اور اس کے ڈرائیور کو مجھے اس ایڈریس پہ پہنچانے کو کہا جو میری آئی ڈی پہ درج تھا۔ راستے میں وہ آواز میرے ذہن میں پھر سے جا گئی، اپنے جوتے کا تسمہ نکالو اور اس کمبخت ڈرائیور کے گلے میں پھندے کی طرح ڈال کر اس کا کام تمام کر دو۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے مطلوبہ پیسے ادا کیے اور شکریہ بھی کہا۔ میرا مطلوبہ فلیٹ دوسری منزل پہ تھا۔ میں لفٹ میں تھی جب وہ آدمی اور چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھے۔ اس موٹے بوڑھے کو تو دیکھو، اس کا تھیلے جیسا بیگ، اس کے پیٹ پہ ایسی زوردار مار مارو کہ یہ پھٹ جائے اور ساری لفٹ اس کے ناپاک خون سے بھر جائے۔ آواز نے نیا مشورہ دیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر بچے کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ وہ آواز مجھے اس کی بابت جانے کا کچھ کہتی۔ آئی ڈی کے ساتھ مجھے چابیاں دی گئی تھیں جو انہیں میری جیب سے ملی تھیں۔ ان میں سے ایک فلیٹ نمبر 22 کی تھی۔ میں اندر آ گئی۔ سب صاف ستھرا تھا، ہر شے ترتیب سے تھی۔ بیڈ کی نئی چادر، تکیے، میز پہ رکھا لیپ ٹاپ، کچن میں ترتیب سے رکھے برتن، سفید دیواریں، میز پہ رکھا میگزین، پھلوں کی باسکٹ، وہ چاقو۔ میں نے چاقو کو اٹھایا اور ڈسٹ بن میں اچھال دیا، اس سے پہلے کہ وہ آواز مجھے اس کے بارے میں کوئی نصیحت کرتی، لیکن وہ خلاف معمول خاموش تھی۔ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہیں میز پہ رکھا فون اٹھایا اور سرچ بار میں لکھا، مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پہلا جواب جو نمودار ہوا وہ یہی تھا، شیزوفرینیا۔ تم پاگل نہیں ہو، اس آواز نے سرگوشی کی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھے کسی کو مارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سرچ کرتی رہی۔ میں نے اپنے نزدیک ڈاکٹرز کا پتہ کیا۔ مجھے اگلے دن کا وقت ملا تھا۔ گھر سے ڈاکٹر کے کلینک تک مجھے 9 چہرے دکھائی دیے جن کے بارے میں اس آواز نے مختلف سزائیں تجویز کی تھیں۔ ایک کے بارے میں کہا اسے ٹرک کے آگے دھکا دے دو، دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس کے منہ پہ پتھر ڈال کے زبردستی نکلنے کو کہو، اس عورت کے بارے میں کہا
کہ اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ ڈاکٹر کی سیکرٹری ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس ڈائن کی آنکھ میں اس کی پینسل گھسا کر اسے ہمیشہ کے لیے اندھا کر دو۔ میں نے اسے اندھا نہیں کیا تھا۔ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں ڈاکٹر۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ آواز مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی زبان کھینچ کے اس کی تلی پہ رکھ دو اور اس کے ہونٹ کھال سے نوچ ڈالو۔ کیا یہ اب شروع ہوا ہے یا پہلے سے ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اس آئی ڈی پہ لکھے نام اور صورت کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ شاید مجھے ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہو یا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا ہو۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیں لکھ کے دی۔ میں فارمیسی سے دوا لے کر ٹھیک ٹھاک نکل آئی اور وہ فارمسٹ بھی بچا رہا، وگرنہ وہ آواز تو مجھے اکساتی رہی کہ اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ بگاڑ دو یا کم از کم اس کے بال تو نوچ ہی ڈالو۔ ایک گولی میں نے وہیں اسٹور کے باہر لے لی تھی۔ پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس بڑھیا نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں جواباً مسکرانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سامنے شیشے میں دیکھا میرا چہرہ سپاٹ ہی رہا تھا۔ میں مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میں سب چھوڑ کے بس میں آ بیٹھی۔ سب ٹھیک ہی رہا۔ میں نے اس آدمی کو بس سے دھکا نہیں دیا، جبکہ اس آواز نے تو بہت زور لگایا۔ میں نے اس پولیس والے کو پستول چھین کر اس کے بھیجے میں گولیاں بھی نہیں اتار دیں۔ گھر تک کے راستے میں سب بچے رہے۔ میں گھر پہنچ گئی۔ میں ایک ہفتے تک دعا لیتی رہی تھی۔ میں فلیٹ سے نہیں نکلی تھی، ایک دفعہ بھی نہیں۔ میں کھانا آرڈر کرتی اور پیسے بند دروازے سے باہر پھینک دیتی تھی۔ میں کھانا تب اٹھانے جاتی جب باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میگزین کی سب تصویریں میں کتر چکی تھی۔ کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، میں اپنا لیپ ٹاپ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ 15 دن بعد مجھے ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ میں نظریں جھکائے کلینک پہنچی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ریسیپشن پہ وہ لڑکی بھی نہیں تھی۔ ایلیویٹر خالی تھا۔ میں اس میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ شیشہ مجھے میرا عکس دکھا رہا تھا۔ سپاٹ چہرہ، نوکیلا جبڑا، تنے ہوئے اعصاب، ذرا ذرا سے بال۔ میں کلینک کی طرف جا رہی تھی جب وہ آدمی مجھ سے ٹکرا گیا۔ دیکھ کر چل بے وقوف عورت، میرے پیٹ میں کونی گھسا دی تو نے اپنی۔ میں نے اپنی رگیں کھنچی محسوس کی تھی۔ میں نے اپنے سارے جسم میں طوفان چلتے محسوس کیے۔ ایک لمحے میں اس پہ جھپٹ کے میں نے اسے فرش پہ گرا لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں وہ چاقو تھا جو میں نے جانے کب اپنی جیب میں رکھا تھا۔ آن کی آن میں بے در پے در پے وار کر کے میں نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کی آنتیں باہر نکل آئی تھیں۔ اس کے خون سے میرے سارے کپڑے بھر چکے تھے۔ میرے کانوں میں وہ آواز کہہ کے لگا رہی تھی، تم اچھی لڑکی ہو، کمال کر دیا، بہت اچھے، شاباش، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم۔ میں جانے کیسے وہاں سے نکلی تھی۔ کلینک روڈ، بس، میرا فلیٹ۔ میں اندر کمرے میں جا چکی تھی اور اپنے خون سے بھرے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے تھے کہ میں کچھ دیکھ نہ پاؤں۔ وہ آواز مسلسل ہنس رہی تھی، مجھے شاباش دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے۔ مسلسل وہ مجھے پاگل کہیں گے، جنونی بلائیں گے، وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے۔ ڈاکٹر وہی دعائیں دے گا، روز گولی کھانی پڑے گی۔ وہ سب مجھ پہ ہنسیں گے، وہ مجھے پاگل کہیں گے۔ تم پاگل نہیں ہو، فاتحانہ ہنسی کے درمیان آواز نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں میں جگڑا ہوا وہ چاقو دیکھا۔ وہ دوڑتے قدم میرے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز مجھے کچھ کہتی، میں نے چاقو والا ہاتھ بلند کیا اور اپنا گلا چیر ڈالا تھا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یہ شیزوفرینیا کی مریضہ تھی۔ پوسٹ مارٹم کی میز کے گرد کھڑے ان 3 افراد میں سے ایک نے کہا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دیتی تھیں،
डॉक्टर के क्लिनिक में उसने एक मासूम आदमी को बिला वजह मार डाला और फिर अपनी भी जान ले ली। दूसरे ने तासुब से कहा, ऐसे जुनूनियों को खुला क्यों छोड़ते हैं? वो मोटा सा आदमी बोला था, उन्हें तो कहीं दूर बंद कर देना चाहिए जहां आम लोग उनके शर से बचे रहें। अरे देखो, इसके नाखूनों में अभी तक खून के निशान हैं। वो पोस्टमार्टम करके देखना चाहते थे कि इस मरीज़ा के दिमाग में बीमारी ने ऐसी क्या तब्दीलियां की थीं कि वो ऐसी खूनख्वार हो गई थी। खोपड़ी का गोल हिस्सा काट कर उन्होंने अलहदा किया था जिसमें दिमाग नज़र आ रहा था। इस मेंटल एजलम में भी तो ऐसा ही हुआ था। जब अरे ये क्या है? वो आदमी बोलते बोलते ठिठक कर रुका और हैरत से इस चेहरे को देखने लगा। बाकी दोनों भी हैरानी से उसे देख रहे थे। ये क्या कोई माइक्रोफोन है? इस मोटे आदमी ने दहशत से इस औरत की लाश को देखा। इस आदमी ने कांपते हाथों से इस छोटी सी शय को खोपड़ी से अलहदा किया था। ये क्या चीज़ है? वो दूसरा आदमी बेयकीनी से पूछ रहा था। इस आदमी ने वो चीज़ कान में लगाई और उसे प्रेस किया। वो गुनगुनाहट सी उसके दिमाग में गूंजी थी। इस मोटे आदमी का सीना कैंची से फाड़ के उसका दिल खींच लो और इस दूसरे मुस्टंडे के मुंह में ठूंस के उसका मुंह बंद कर दो। इस आवाज़ ने उसके कानों में सरगोशी की थी।